اندھیری رات۔ سردیوں کی وہ رات بہت اندھیری تھی۔ سلطان بلوچ اونٹنی پر سرگودا کے علاقے شاجیونا میں میلہ دیکھنے گیا تھا۔ وہاں سے رات کے 8 بجے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا گھر دریائے چناب کے پار بلوچوں کی بستی میں تھا۔ اس کے چند ساتھی اپنے اپنے اونٹوں پر سوار تھے۔ راستے میں سلطان کو منہ ہاتھ دھونا تھا تو وہ اپنی اونٹنی سے اترا اور آگے جھاڑیوں کی سمت چلا، لیکن جب وہ وہاں سے واپس آیا تو اسے کوئی راستہ نہ ملا۔ سلطان نے انہیں زور زور سے آوازیں دی، لیکن ان کی آوازیں ان تک نہ پہنچ سکی۔ اس دوران اس کی اونٹنی خود جھاڑیوں کو کھاتے کھاتے کچھ فاصلے پر چلی گئی۔ وہ ریتیلا علاقہ تھا اور ریت کے ٹیلے دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ سلطان اونٹنی کو پکڑنے گیا تو وہ ایک ٹیلے کی آڑ میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ سلطان اندھیرے میں اونٹنی کو تلاش کرنے لگا۔ ستاروں کی روشنی کافی مدھم تھی۔ کچھ دیر بعد اونٹنی مل گئی۔ سلطان نے اونٹنی کو پکڑا اور اس پر سوار ہو گیا، لیکن اب اسے پتہ نہ چل رہا تھا کہ دریا کا راستہ کس طرف ہے۔ پھر بہرحال وہ ایک راستے کی طرف نکلا، لیکن وہ راستہ واپس اس دریا کی طرف نہ لے کے آیا۔ تو پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گیا ہے اور راستہ بھٹک گیا ہے۔ اس نے اونٹنی کو موڑا اور دوسری طرف جانے لگا۔ اچانک سے پیچھے سے کسی عورت کی آواز آئی، تو پھر وہ اس عورت کی طرف بڑھا اور اس نے جا کے اس عورت کو دیکھا تو وہ کافی خوبصورت، حسین اور سونے کے کنگن، سونے کی بالیاں، سونے کی چوڑیاں پہنے اور پاؤں میں سونے کی جھانریں پہنے ہوئے بیٹھی تھی اور قیمتی سرخ لباس کا پہنا ہوا تھا۔ اس سلطان نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی، میں بدقسمت دلہن شریفہ بی بی ہوں۔ 3 دن پہلے میری شادی دریا کے پار ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ آج صبح اپنے ماں باپ سے ملنے شاجیونا گئی تھی۔ عورت نے غمزدہ سی آواز میں کہا، اوہ، تو تم اتنے زیورات پہن کر کہاں گئی تھی اور تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم شام کے وقت وہاں سے واپس آ رہے تھے تو میلہ لگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میلہ دیکھتے رہے، اس کے بعد ہم لوگ گھوڑا لے کر پانی کے بہاؤ کی طرف جانے لگے۔ جب ہم دریا کے بیچ میں جانے لگے تو میرے شوہر نے کہا کہ تم یہاں رکو، میں ذرا آگے جا کر پانی کا گہرا دباؤ دیکھ کے آتا ہوں کہ پانی اگر زیادہ گہرا ہوا تو پھر ہم یہاں سے واپس کا راستہ لیں گے۔ تو پھر میرا شوہر گھوڑے پر جیسی پانی کے بیچوں بیچ گیا تو ایک تیز لہر آئی اور میرا شوہر اپنے گھوڑے سمیت اس پانی میں بہہ کر مر گیا۔ میں کافی چیختی چلاتی رہی، مگر کسی نے نہ سنی، نہ ہی کسی نے اس کو بچایا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بیچاری کیسے رہوں گی اکیلی اور کس کے سہارے جیوں گی۔ بھلا کون مجھ سے شادی کرے گا؟ سب تو مجھے منحوس کہیں گے۔ میں اپنا گھر نہیں جانا چاہتی۔ تو سلطان نے پوچھا، اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ میں سسرال والوں کو اپنی منحوس صورت نہیں دکھاؤں گی، نہ میکے والوں کو۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی بولی، کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ نہیں، اگلے سال شادی کا ارادہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہاری خدمت کروں گی۔ اگر تمہیں شادی کے لیے روپیوں کی ضرورت ہے تو میں اپنا سارا زیور تمہیں دوں گی، پورے 1 لاکھ روپے کا ہے۔ سلطان اس کی بات سن کر خوش ہوا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور، آرو بیٹھو، میں تم سے کل ہی نکاح کروں گا۔ سلطان نے اونٹنی کو ٹیلے کے قریب بٹھایا اور شریفہ کو اس اونٹنی کے پیچھے بٹھایا اور دریا کی طرف بڑھنے لگا۔ دریا کا راستہ پوچھا تو عورت شریفہ بیوی نے ایک سمت اشارہ کر کے بتایا کہ دریا کا راستہ اس طرف ہے، تو وہ اس طرف ہو لیا۔ دریا کے کنارے چلتے چلتے سلطان کو اس عورت کے پاس سے ایک حسین خوشبو آنے لگی۔ وہ اس خوشبو کو سونگھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ خوشبو میں نے پہلے بھی کہیں سنی ہے، مگر اس کو وہ خوشبو پہچاننے نہ آئی۔ پھر وہ چلتا رہا۔ جیسے ہی دریا کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دریا کا بہاؤ تو اتنا تیز اسے لگا نہیں کہ شاید اس کا شوہر اس میں مر گیا ہو۔ پھر وہ رات کا وقت تھا، دریا پار کرنے لگا۔ دریا پار کرتے ہی اس کو شریفہ بی بی کی خوشبو آنا بند ہو گئی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شریفہ بی بی موجود نہیں تھی۔ وہ اچانک سا دھک رہ گیا۔ پھر سلطان آرام سے اپنے دریا کو پار کر کے دوسری طرف گاؤں کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اسے خوشبو آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو پیچھے شریفہ بی بی موجود تھی۔ اچانک اس نے دیکھا تو اس نے سوچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اس نے شریفہ بی بی سے کہا، تم کہاں تھی؟ میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ سلطان نے حیرت سے پوچھا۔ کہنے لگی، کہیں بھی نہیں، شاید اندھیرے میں تم مجھے نہیں دیکھ سکے۔ یہ کیسے ممکن ہے شریفہ؟ میں خود کو پلٹ کر دیکھا اور تم پیچھے موجود نہیں تھی۔ سلطان نے یقینی انداز میں کہا، سلطان، میں نے کہا نا میں یہیں تھی۔ اندھیری رات ہو تو آدمی کو وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ سلطان کچھ نہ بولا، اونٹنی کو آگے بڑھا دیا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ اس کا وہم نہیں ہو سکتا۔ اگر شریفہ اونٹنی پر موجود رہی تھی تو اس کے جسم کی خوشبو آنا کیوں بند ہو گئی تھی؟
پھر وہ خوشبو پر غور کرنے لگا. اتنی تیز خوشبو کسی طرح کی ہو سکتی ہے؟ اپنے گاؤں کے قریب پہنچا اس کو یاد آیا یہ خوشبو کافور کی ہے جو مردوں کو غسل دینے کے بعد ان کے جسم اور کفن پر لگایا جاتا ہے. گزشتہ دنوں بھی گاؤں میں ایک آدمی کی تدفین کے وقت اس نے کافور کی تیز خوشبو سونگھی تھی. یاد آتے ہی سلطان خوفزدہ ہو گیا. اس کے دماغ میں یہ سوال ہتھوڑے کی مانند ضربے لگانے لگا کہ کیا شریفہ زندہ نہیں بلکہ کوئی مردہ عورت ہے. اس کے دل و دماغ پر خوف طاری ہوتا چلا گیا. سلطان کو یقین ہونے لگا کہ شریفہ وہ نہیں جو نظر آتی ہے. کافور کی خوشبو اور اس کی اونٹنی سے غائب ہو جانا سلطان کو دہشت زدہ کر رہا تھا. اس نے شریفہ سے پیچھا چھڑانے کا فیصلہ کیا اور بستی سے باہر اونٹنی روک دی. کیا بستی کے اندر نہیں جاؤ گے سلطان؟ تم یہاں ٹھہرو، میں گھر جا کر اپنے ماں باپ کو لاتا ہوں، وہ تمہیں بستی کے رسم و رواج کے مطابق اڑا کر اپنی بہو بنا کر لے جائیں گے. شریفہ کہنے لگی کیا پتا تم نہ ہو میں یہاں خوارت ہی رہوں. بے فکر رہو، میں بھی آؤں گا، باقاعدہ دلہن بنا کر تمہیں لے جاؤں گا. سلطان نے اسے یقین دلایا. پھر وہ اونٹنی سے اترا تو شریفہ نے کہا اونٹنی کو یہیں چھوڑ جاؤ، میرا دل بہلا رہے گا. سلطان نے اس کی بات مان لی اور اونٹنی وہیں چھوڑ کر بستی میں داخل ہو گیا اور گھر پہنچا اور باپ سے کہا بابا ایک بلا میرے پیچھے پڑ گئی ہے، مجھے اس سے بچا لو، دروازہ اندر سے بند کر دو. سلطان نے اپنے باپ سے کہا. باپ نے فوراً اس پر آیت الکرسی دم کیا. سلطان پر خوف طاری تھا اور اسے تیز بخار ہو گیا تھا. باپ نے دروازہ بند کیا اور کلہاڑی کے دروازے کے آگے بیٹھ گیا. سلطان دروازہ کھولو. کچھ دیر بعد باہر سے شریفہ کی آواز آئی. تم نے تو کہا تھا کہ تم ماں باپ کو لاؤ گے اور مجھے دلہن بنا کر گھر لے جاؤ گے، مگر تم یہاں آ کر سو گئے. سلطان پر خوف سے لرزہ طاری ہو گیا. یہ سوچ کر اس کے ہوش اڑ گئے. شریفہ کو اس کے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ تم جو بھی بلا ہو بھاگ جاؤ، سلطان تم سے شادی نہیں کرے گا. سلطان کے باپ نے بلند آواز سے کہا اگر اس نے شادی نہ کی تو میں اس کا کلیجہ نکالوں گی جیسے اونٹنی کا نکالا ہے. شریفہ کی غضبناک آواز آئی. یہ سن کر سلطان پر شدت کی دہشت طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا. اس کا باپ کڑھالی لیے دروازے کے آگے کھڑا رہا. ٹھیک ہے، تم نے وعدہ خلافی کی ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تمہارا کلیجہ نکال کر لے جا رہی ہوں. شریفہ نے باہر سے ہنس کر کہا. باپ نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن اس نے سلطان کی طرف پلٹ کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا اور اس کا سینہ پھٹا ہوا تھا. ہمارے چینل فن فٹ کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے.